جبریل علیہ السلام نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آواز آئی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے جبریل یہ کون سی آواز ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ ذرا اپنا چہرہ پاک آسمان کی طرف اٹھائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا چہرہ آسمان کی طرف کیا تو دیکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید قالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما نے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب لا ریب عطا فرمائی اس کی شان وراء الورا ہیں، لیکن کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جن کو دوسری صورتوں پر، کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کو دوسری آیتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ جو آیت مقدسہ میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے اس کے متعلق اور سورہ فاتحہ کے متعلق آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آواز آئی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے جبریل یہ کون سی آواز ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ ذرا اپنا چہرہ پاک آسمان کی طرف اٹھائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا چہرہ آسمان کی طرف کیا تو دیکھا کہ دروازہ کھلا ہے۔ تو فرمایا جبریل یہ کیا معاملہ ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دروازہ صرف آپ کے لیے کھلا گیا ہے، آج سے پہلے یہ کبھی نہیں کھلا اور نہ کبھی کھلے گا، اور یہ جو فرشتہ دیکھ رہے ہیں آتا ہوا یہ بھی روئے زمین پر پہلی بار آیا ہے، آپ سے قبل کسی کے لیے یہ فرشتہ روئے زمین پر نہیں آیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کبھی بعد میں یہ آئے گا۔ جب وہ فرشتہ حاضر خدمت ہوا سلام عرض کی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک آپ کو سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیتیں عطا کی ہیں اس پر مبارکبادی پیش کرتا ہے، اور یہ فرما رہا ہے کہ آپ اس کا حرف بھی پڑھیں گے، ابھی حرف بعد میں پڑھیں گے، چونکہ یہ دعا ہے رب ذوالجلال آپ کے حق میں اس کو قبول فرما لے گا، یہ شان ہے۔ تو اس میں فرمایا گیا سمعنا و اطعنا کہ ہم نے سن لیا اور اطاعت کر لی، پیروی کر لی۔ تو یہ جو سننا اور پیروی کر لینا، اس کو قبول کر لینا، مان لینا، یہ بہت ہی اچھا جذبہ اور یہ ایمان کامل کی دلیل اور ایمان کامل کی علامت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی اگر ہم زندگیوں کو پڑھتے ہیں تو اس میں یہ ہمیں چیز جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے کہ جیسے ہی وہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات سن لیتے فوراً اس کو قبول فرماتے۔ جب آیت حجاب نازل ہوئی یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم فرما دیں، آپ فرما دیں اپنے گھر والوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مسلمان خواتین کو کہ وہ پردہ کریں۔ یہ آیت ایک راہ چلتی خاتون کے کانوں میں پڑی۔ اب وہ اس نے جو لباس پہنا تھا وہ اس وقت زمانہ جاہلیت کا لباس تھا، پردے والا لباس نہیں تھا، اور اس کے ساتھ اس کا ایک بچہ بھی چل رہا تھا۔ جیسے ہی یہ آیت اس کے کانوں میں پڑی فوراً بیٹھ گئی، ایک قدم بھی آگے نہیں ہلایا۔ تو بچہ اپنی والدہ سے پوچھتا اماں جان کیا بات ہے آپ یہاں بیٹھ گئیں، کوئی تکلیف، کوئی بیماری لاحق ہوئی؟ تو فرمانے لگی نہیں بیٹا، آیت حجاب میرے کانوں میں پڑی ہے، میں نہیں چاہتی کہ میں ایک قدم بھی اللہ کی نافرمانی میں اٹھاؤں، جاؤ اور گھر سے چادر لے کر آؤ، میں اوڑھوں گی بعد میں دوسرا قدم اٹھاؤں گی۔ اس طرح وہ سنا کرتے تھے اللہ کے احکامات اور رسول کے احکامات کو اور فوراً اس کو قبول کر لیا کرتے تھے۔ اسی طرح نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی وہ مثال اور وہ ایمان کامل کا جذبہ کہ جس میں آتا ہے جب شراب نوشی کی حرمت کا حکم آیا تو تاریخ شاہد ہے اس بات پر کہ مدینہ کی گلیاں اور بازار جو تھے جب یہ شراب کی حرمت کا حکم آیا تو ایسے اس میں شراب بہہ رہی تھی جیسے جو ہے بارش کا پانی بہتا ہے، جیسے جو ہے وہ سلاب کی کیفیت ہوتی ہے۔ اس طرح انہوں نے جیسے ہی اللہ رسول کے حکم کو سنا فوراً اس کو قبول کر لیا۔ اسی طرح جو ہے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، آپ کے بارے میں بھی یہ ملتا ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ زندگی وہی ہے کہ ادھر اللہ رسول کا حکم سنا جائے اور ادھر قبول کر لیا جائے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کا آخری وقت آیا تو آپ بیت المقدس میں تھے، آپ نے فرمایا کہ میرے دوست احباب کو بلا لو، میرے اعزاء اقربا کو بلا لو، میرے ساتھ کاروبار میں شریک لوگوں کو بلا لو، اب میرا آخری وقت ہے، میں ان سے جو ہے وہ معاملات کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ کے دوست احباب کو، آپ کے رشتہ داروں کو اور آپ کے کاروبار میں شریک لوگوں کو بلا لیا گیا۔ آپ اکیلے اکیلے کو بلاتے اور کہتے بھائی دیکھو میں دنیا سے جانے لگا ہوں، مہربانی کرنا مجھے اللہ رسول کے لیے معاف کر دینا۔ لوگ ان کو معاف کرتے گئے،
جب کوئی ان کو کہتا ہے کہ سرکار آپ کے تو ہم پر احسانات ہی بڑے ہیں، آپ بڑے نیک انسان ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابی ہیں، تو آپ ایسی بات کیوں کر رہے ہیں؟ تو فوراً اللہ کی جناب میں عرض کرتے یا بار الہ، اپنا آسمان کی طرف سر اٹھاتے اور ہاتھ اٹھاتے اور کہتے یا بار الہ تو گواہ رہنا، میں نے اپنا حساب دنیا میں کلیئر کر لیا ہے، تو بھی مجھے معافی عطا کر دینا۔ بالآخر جب ایک نورانی ماحول بن گیا کہ دوست احباب سارے آگے، تو لوگوں نے عرض کی سرکار آپ نبی پاک کے شجری صحابی بھی ہیں، آپ نبی پاک کے بدری صحابی بھی ہیں، آپ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقبی صحابی بھی ہیں، مہربانی فرمائیں کوئی نصیحت فرمائیں۔ فرمایا تمہیں نصیحت میں وہ کرتا ہوں جو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جب پہلی ملاقات ہوئی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت کی تھی کہ سمعنا و اطعنا، کہ جب تم کوئی اللہ رسول کا حکم سنو فوراً اس کو قبول کرو اور فوراً جو ہے اس پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ اگر تم اس پر عمل کرو گے تو ایمان کی لذت مٹھاس اور چاشنی کو پالو گے۔ تو دعا ہے اللہ جل وعلا سے کہ جیسے ہی ہم اللہ رسول کا کوئی حکم سنیں فوراً اس کو قبول کرنے کا جذبہ رکھیں اور اللہ پاک اس پر عمل پیرا ہو کر ہمیں دونوں جہانوں کی کامیابیاں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔